بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج خبریں کافی ساری ہیں، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے، اور اوبیسلی اپوزیشن جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، اس خبر کا تعلق اوبیسلی اس چیز کے ساتھ ہے، اور آئندہ کا سیاسی منظرنامے پر کس قسم کا ریزسٹنس حکومت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 25 جنوری کو طلب کیا گیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد اور دیگر آپشنز پر غور ہوگا، ایسا کہا گیا ہے اس ملاقات کے اندر۔ اور پھر جو ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دیتے رہے 74 سال کی، اور پھر انہوں نے اس حکومت کے حوالے سے کافی ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اور ایک خاص قسم کا ہمیں تناؤ نظر آتا ہے۔ اوبیسلی اپوزیشن جماعتوں سے یہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن رائے صاحب، اپوزیشن جماعتیں اگر بات کر رہی ہوں پاکستان کی، تو پھر سمجھ میں آتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مسائل اس وقت یہ ہیں کہ ان تمام جماعتوں کے اوپر کیسز کی ایک لمبی فہرست ہے۔ شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ عدالتوں میں اپنا کیس لڑنے کی بجائے ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے جہاں سے پریشر کو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اور حکومت کو اوبیسلی گرانے کے لیے وہ ہر کنڈے استعمال کیے جائیں گے جس کا پہلے سے ذکر کیا گیا، لیکن استعمال نہیں ہوئے، کیونکہ استعمال اگر کیے جائیں گے تو ان کا بھی پول کھل جائے گا۔ میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں، پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس، اور پھر اس پلیٹ فارم سے کیا کوئی خیر کی خبر ہوگی ان اپنی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیے، اور خصوصاً شہباز شریف صاحب کے لیے؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ میٹنگ جو ہوئی اس کے متعلق 2-3 خبریں لیک کروائی گئیں، اور اب پی ڈی ایم کو لیک خبروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وہ خبریں اس طرح، یعنی لیک آڈیوز کے بعد لیک خبریں؟ جی، لیک خبریں اور پلانٹڈ خبریں کچھ مخصوص صحافیوں کو دے کر اس طرح کا تاثر بنانے کی کوشش کی گئی کہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی، اور تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے 2 بڑے سربراہان مملکت مل رہے ہیں، اور ان کی میٹنگ کو جتنی ہائپ ملنی چاہیے اس طرح کی ہائپ اس میٹنگ کو دی گئی، اور پھر کچھ مخصوص میڈیا چینلز نے بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اب اس میٹنگ کے متعلق خبر یہ لیک کروائی گئی کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر مشاورت ہوئی۔ یعنی اگر تو یہ کہا جاتا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی کوئی میٹنگ ہوئی، تو پھر تو یہ سمجھ آتی تھی کہ بلاول بھٹو اس سے پہلے یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس نمبر پورے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے، تحریک انصاف کے اتحادیوں میں سے شاید 1-2 لوگ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں یا غیر حاضر ہو جائیں، اور اسی طرح تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ناراض ارکان بھی تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے حق میں اپنی رائے دیں گے۔ لیکن یہ جو ملاقات تھی یہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی نہیں تھی، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی تھی، جو ظاہر ہے کہ دونوں پی ڈی ایم کے ممبر ہیں، دونوں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں، دونوں جماعتیں بھی اور دونوں رہنما بھی۔ تو اس حوالے سے ابھی تک خبریں یہاں تک ہی محدود ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر غور کیا گیا، لانگ مارچ کس طرح سے کیا جائے گا، لانگ مارچ 1 دن کا ہوگا، 3 دن کا ہوگا، اس حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا، اور پھر آخر میں جو اصل خبر تھی وہ یہ نکالی گئی کہ 25 جنوری کو ایک سربراہی اجلاس ہوگا، اور اس میں حتمی طور پر تحریک عدم اعتماد کے متعلق مشاورت کی جائے گی اور اس آپشن پر غور کیا جائے گا۔ اب ہاشمی صاحب، یہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق آصف علی زرداری نے یہ تاثر دیا تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی اشارہ کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی، یا کم سے کم اس موو کو اپوز نہیں کرے گی، اور تاثر یہ بھی دیا گیا کہ اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صرف مائنس ہو جائیں، اور پھر تحریک انصاف کا ہی کوئی رہنما پرائم منسٹر بن جائے تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ تو آصف علی زرداری اس وقت اصل میں تحریک عدم اعتماد پر اس لیے زور دے رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اس نظام کے سٹیک ہولڈر تھے،
وہ نہیں چاہتے تھے کہ سندھ سے ان کی حکومت ختم ہو جائے، یہ نظام لپیٹا جائے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ضمنی انتخابات ہو گئے تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز باقی رہ جائیں گے، اور اگر پورا الیکشن بھی دوبارہ ہو جائے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو زیادہ سے زیادہ یہی مارکا مار سکتی تھی کہ وہ سندھ میں دوبارہ حکومت بنا لے۔ تو ایک فیس سیونگ کے لیے اس وقت تحریک عدم اعتماد کا شوشہ آصف علی زرداری کی جانب سے چھوڑا گیا۔ مسلم لیگ نون کو وہ آپشن سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور اس طرح سے تحریک عدم اعتماد اگر لائی گئی تو وہ ناکام ہو جائے گی اور پرائم منسٹر عمران خان اس سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے پھر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی یہ تجویز نہیں مانی۔ تو جب پہلے پیپلز پارٹی کی یہ تجویز نہیں مانی تو اب شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کس قسم کی مشاورت ہو سکتی ہے؟ یعنی ان دونوں جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو مکمل طور پر رد کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ صرف پارلیمنٹ سے استعفے ہی واحد آپشن ہے جس کے ذریعے آئینی بحران پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اب فضل الرحمان اور شہباز شریف تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر غور کر کے کیا کریں گے؟ دوسرا، تحریک عدم اعتماد کا آپشن اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب حکومت کی عددی اکثریت نہ ہو قومی اسمبلی میں، جب حکومت کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، یا حکومت کے کچھ ناراض ارکان اپنا ایک الگ گروپ بنا لیں، فارورڈ بلاک بنا لیں اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ 2 ہفتے پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ اپوزیشن اس قانون سازی کو ہر صورت روکنا چاہتی تھی، حکومت ہر صورت وہ قانون سازی کرنا چاہتی تھی جس میں انتخابی اصلاحات کے متعلق بھی قانون سازی شامل تھی۔ اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حکومت کا چونکہ عددی فگر جو ہے وہاں پہ جو عددی اکثریت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک زمینی حقیقت ہے، تو اپوزیشن اس قانون سازی کو نہیں روک سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد بھی آتی ہے تو حکومت کے پاس نمبر زیادہ ہی رہے گا، اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کروا سکتی اپوزیشن۔ پھر ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو منی بجٹ ہے جس کو حکومت ریفارم بجٹ کہتی ہے، وہ بجٹ بھی اپروو ہونا ہے فائنانس بل جو ہے ترمیمی قومی اسمبلی سے، اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس عددی اکثریت ہے۔ یعنی اگر تو حکومت نے یہ منی بجٹ پاس کروا لیا تو صاف پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس جو عددی اکثریت ہے وہ قائم ہے۔ اگرچہ حکومت اگر پہلی ایفرٹ میں یہ ترمیمی بل پاس نہ بھی کروا سکے تو تب بھی اس کا میچ آپ تحریک عدم اعتماد سے نہیں کر سکتے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جب آ جائے کسی پرائم منسٹر کے خلاف پھر تو بہت زور و شور سے تیاری کی جاتی ہے اور انشور کیا جاتا ہے کہ حکومتی ارکان پورے ہوں اور حکومت کے اتحادی ارکان بھی پورے ہوں۔ تو اس صورتحال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ منی بجٹ میں بھی کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کی کیا اسٹرینتھ ہے اور کیا واقعی ان کے کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں یا جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کوئی سرپرائز دے سکتا ہے۔ ابھی تک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو بالکل یہ واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہ تو آئے گی کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں اپوزیشن کے پاس، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانے کا ایڈونچر کیا بھی گیا تو یہ ناکام ہو جائے گی۔ اور پھر شہباز شریف کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے، جو بار بار فضل الرحمان کو کنونس کر رہے تھے کہ ہمیں لانگ مارچ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں، انہیں وہاں سے اس قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں ملا، کوئی ایسا پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملا کہ اگر لانگ مارچ کرے اپوزیشن تو اس کے نتیجے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ اس موو کو کوئی سپورٹ کرے گی اور کوئی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہوگا۔ تو اس لیے شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ ظاہر ہے جب ہم کریں گے اور حکومت نہیں گرے گی تو اس سے بھی ہماری ناکامی کا تاثر ابھرے گا۔ لیکن فضل الرحمان کی فیس سیونگ کے لیے اور فضل الرحمان کی ضد پر پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے، جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا، مزید تجاویز اور مزید سفارشات آئیں گی۔ پھر اگلا اجلاس ہوتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے مزید تجاویز، پھر سب کمیٹی، پھر سب کمیٹی کی بھی سب کمیٹی۔ تو یہ تاریخ پر تاریخ آتی رہے گی۔ عملی طور پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ان سب کو معلوم ہے، یہ اعتراف شکست بھی کر چکے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی 5 سال سے پہلے کوئی گھر نہیں بھیج سکتا، اور نہ ہی کوئی -1 فارمولہ تحریک انصاف میں قابل
قبول یا قابل عمل ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف تو نام ہی عمران خان کا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کر دیں تو تحریک انصاف تو بالکل مائنس ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کا جو فارمولے کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مائنس عمران خان ہو جائے گا، تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی غیر آئینی قسم کی صورتحال پیدا ہو اور غیر آئینی اقدام کیا جائے تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پھر لڑیں گے، مزاحمت کریں گے، اور یہ تمام حلقے جو بھی ریلیونٹ حلقے ہیں ان کو بھی معلوم ہے۔ تو اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مائنس عمران خان والا فارمولہ قابل عمل ہو، اور نہ ہی یہ تحریک عدم اعتماد اگر آتی بھی ہے تو اس کی کامیابی کا کوئی امکان ہے۔ اجلاس صاحب، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے تین خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے اپنی تحقیقات بند کرے، اور انہوں نے عدالت سے مدد مانگی ہے، اپیل وہاں پر دائر ہوگی۔ موقف وہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جناب ایک کیس دو جگہ چل رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اپنی انہوں نے یہ بھی عذر وہاں پر پیش کیا کہ جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی لہٰذا اس کو روک دیا جائے، عدالت چلے گا۔ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ایک بار استعمال کی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے شہباز شریف خاندان کے حوالے سے کہ ان کی بیٹی اور داماد کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، یعنی خاندان کے لوگ اشتہاری ہوئی جا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں اور اپنا جو پولیٹیکل کریئر ہے اسے سیو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب میرا تو نام ہی کہیں نہیں ہے، بچوں سے پوچھیں، خاندان کے لوگوں سے پوچھیں، جو سی ای اوز ہیں ان سے پوچھیں، مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں۔ پھر تیسری خبر یہ ہے شریف خاندان کے حوالے سے ہی، نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کا اگر میں یہ کہوں کہ فورینزک کروایا جائے گا تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ رپورٹس جو برطانیہ سے آتی ہیں نوٹرائز ہو کر، پاکستان کا میڈیکل بورڈ اب اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ جتنی ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں، جو ایف آئی اے نے جو چلان پیش کیے، راز صاحب لگتا ہے کہ کسی منطقی انجام تک یہ کیس پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا؟ اور یہ جو تینوں خبریں ہیں شہباز شریف اور جو جہاں تک نواز فیملی ہے، شریف خاندان ہے، کوشش کر رہا ہے سروائیو کرنے کی۔ جی راز صاحب، دیکھیں شہباز شریف کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس بڑے سالڈ ایویڈنس ہیں ان کے خلاف، 7 والیومز پر مشتمل چالان ہے، ناقابل تردید شواہد ہیں۔ 20 سوال جو ایف آئی اے نے پوچھے تھے شہباز شریف نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، اور شہباز شریف کو پتہ ہے کہ یہ مقدمہ اگر آگے چلتا ہے تو ان کی گرفتاری یقینی ہے، اور ان کو کوئی معجزہ ہی، یعنی کوئی عدالتی معجزہ یا اہم حلقوں کا کوئی معجزہ ہی گرفتاری سے بچا سکتا ہے، ورنہ وہ گرفتاری سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہ ریزن ہے اس وقت کہ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ یہ ایف آئی اے والا جو کیس ہے یہ کسی بھی صورت آگے جائے۔ دوسرا، شہباز شریف کی بیٹی اور ان کے داماد کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا۔ ان کو اگرچہ مہلت بھی دی گئی تھی عدالت کی جانب سے کہ آپ ایک رعایت سے فائدہ اٹھا لیں اور 30 دن کی آپ کے پاس مہلت ہے، آپ پیش ہو جائیں تو آپ کو ہم اشتہاری اور مفرور نہیں قرار دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس طریقے سے سلمان شہباز کو فرار کروایا گیا تھا، اسی طرح شہباز شریف نے اپنے داماد کو بھی فرار کروا دیا، تاکہ احتساب کرنے والے جو ادارے ہیں جب وہ تحقیقات کریں تو ہم سارا معاملہ سلمان شہباز پر ڈال دیں، اپنے داماد پر ڈال دیں کہ ان سے تحقیقات کی جائیں، اور یہ تحقیقات کا عمل جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اب ان کی جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ہیں، عدالت نے وہ ضبط کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس فیصلے سے اور جس طریقے سے یہ شہباز شریف فیملی کے لوگ فرار ہوئے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اور ان کی فیملی کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو وہ اس طرح سے رائے فرار اختیار نہ کرتے۔ اب شہباز شریف جو پہلے بالکل بھی کسی قسم کی اگریسو تحریک نہیں چلانا چاہتے تھے، وہ تھوڑا سا دباؤ تو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت پر، اور ان کی کوشش ہے کہ کچھ سیاسی دباؤ بڑھا کر کوئی اپنے کیسز میں ریلیف لینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو اس بات پر کمیٹڈ ہیں، اور ان کا بڑا کنسرن بھی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کیسز جتنی تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے تھے ان شواہد کی بنیاد پر جو شہباز شریف کے خلاف موجود ہیں، اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھے۔ تو یہ شہباز شریف کی خام خیالی ہے کہ کچھ سیاسی دباؤ بڑھا کر وہ اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ریلیف ملا بھی تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یا تو پھر مخصوص حلقوں کی جانب سے ہوگا یا پھر مخصوص عدالتی حلقوں کی جانب سے ہوگا، جیسے اس سے پہلے مخصوص عدالتیں شہباز شریف کو ریلیف وغیرہ جو ہیں وہ دیتی رہی ہیں۔
صاحب یہ فورینسک ہونے جا رہا ہے لاہور کے اندر اور بورڈ بنے گا. آپ کو لگتا ہے کہ عدالت میں ان رپورٹس کا جب حکومت پنجاب اپنا بورڈ بنا کر پیش کرے گی تو اس کی کوئی حیثیت ہوگی یا پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, کھونا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں, حکومت کی تو کوشش یہ ہے کہ جو رپورٹس میاں نواز شریف وہاں سے بھجواتے ہیں ان رپورٹس کو ایک دفعہ کاؤنٹر چیک کیا جائے, کیونکہ میاں نواز شریف وہاں سے رپورٹس بھجوا دیتے ہیں, یہاں پنجاب حکومت ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. میاں نواز شریف کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف کو سنگین بیماریاں لاحق ہیں, اور ان سنگین بیماریوں کے لاحق ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کوئی ٹریٹمنٹ وہاں ہو ہی نہیں رہا, سرے سے نہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ کسی کلینک میں جاتے ہیں. ہم نے ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ بڑے انواع و اقسام قسم کے دیسی کھانے ان کے پاس موجود ہیں, پڑے ہوئے ہیں سامنے, اور کچھ کے متعلق تو یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ یہاں سے بھی کوئی دیگچیاں یا پتیلے وغیرہ بھی جاتے ہیں. میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی تقریریں بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے جو اپنے مسلم لیگ نون کی میٹنگز ہیں ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہیں جو کہ کئی گھنٹے جاری رہتے ہیں ان میں میاں نواز شریف بالکل اشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 50 منٹ کی تقریریں بھی کرتے ہیں. تو میاں نواز شریف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کو کوئی بیماری لاحق ہے یا کوئی سنگین نوعیت کی بیماری لاحق ہے. تو اس وجہ سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ اور ایک میڈیکل کمیشن پاکستان کے اندر بنے تاکہ جو رپورٹس وہاں سے آتی ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کیا جا سکے اور دیکھا جائے کہ جس قسم کی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے کیا میاں نواز شریف کو وہ بیماریاں ہیں بھی یا نہیں. اب اس کا نتیجہ چاہے عدالت کی حد تک کچھ خاص نہ نکلے, لیکن کم سے کم یہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے اس بیانیے کا توڑ تو ہوگا کہ میاں نواز شریف کا جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور ٹریٹمنٹ کروا کے ہی واپس آئیں گے. میاں نواز شریف کا صرف ایک ہی علاج ہے ہاشمی صاحب, اور وہ علاج ہے ڈیل. یعنی جب تک ان کو ڈیل کی گولی نہیں ملے گی تب تک میاں نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج جب تک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ڈیل کی گولی یا ڈیل کی پھکی ان کو نہیں ملتی اس وقت تک میاں نواز شریف کسی بھی صورت واپس نہیں آئیں گے. تو ان کے ان ڈراموں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور ان کے فراڈ کو ایکسپوز کرنے کے لیے حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے اور لندن میں بھی کوشش کی جائے کہ ان ہاسپٹلز اور ان کلینکس اور ان ڈاکٹرز سے رابطہ کیا جائے جو کہ میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے انیشیل سٹیج کے اوپر, اور ان سے پوچھا جائے کہ اب بتائیں کہ اب ان کی بیماری کس سٹیج پر ہے اور کون سی بیماری ہے, اور وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف لندن میں ہو سکتا ہے, پاکستان میں نہیں ہو سکتا. صاحب یہ کوشش تو کافی عرصے سے لوگ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن لوگوں کی جو رپورٹس ہیں وہ لی جائیں, لیکن چونکہ جس شخص نے جو علاج کے لیے گیا اس کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں دیا جا سکتی. یہ تو خیر برطانیہ میں بنیادی قانون ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے شاید نوٹ کی ہو, جب کوئی فیصلہ برطانیہ کی عدالت سے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں برطانیہ کی عدالت نے ہمیں سرخرو کر دیا, اب یہاں پر معاملہ برطانیہ کے ڈاکٹرز کا ہے. تو کل کو جب پاکستان پنجاب میں جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرے اور کہے کہ جناب رپورٹس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ نواز شریف برطانیہ میں رہے ہیں, انہیں واپس آنا پڑے گا, ایک رات بھی ہسپتال نہیں رہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جنگ یہاں بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ برطانیہ کے ڈاکٹرز زیادہ معتبر ہیں, پاکستان کے حکومتی ڈاکٹرز معتبر نہیں, لہٰذا ان کی رپورٹس کو نہیں مانا جائے گا. پاکستانی ڈاکٹرز کی ان رپورٹس کو تو انہوں نے مان لیا تھا جو فیبریکیٹڈ تھیں, جو مینج کی ہوئی تھیں, جن کی بنیاد پر میاں نواز شریف واپس گئے تھے. روزانہ کی بنیاد پر میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اس طرح گرائے جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ میاں صاحب کو کچھ ہو ہی نہ جائے. یعنی اس طرح کی ایک اضطرابی کیفیت انہوں نے پیدا کر رکھی تھی. اور ان کے آپ ڈرامے دیکھیں, یعنی صحت ہے میاں نواز شریف کی, ان کی زندگی کا معاملہ ہے, اس پر بھی اس طرح سے ڈرامے کر رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میں ایک ایمرجنسی روم سیٹ اپ کر دیا گیا, ایک میڈیکل روم, اور وہاں پر ایک بیڈ سا لگا کے اور ایک وہ گرین سا جو کرٹن ہوتا ہے پردہ لگا کے جو ہاسپٹلز میں لگا ہوتا ہے, اور اس کی تصویر جاری کی گئی کہ ایک ایمرجنسی روم سیٹ اپ کر دیا گیا. یعنی پورے لاہور میں کیا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا اگر میاں نواز شریف کی طبیعت اتنی خراب تھی
کہ وہ جاتی عمرہ میں اپنے گھر میں موجود ایک بیڈ کے اوپر موجود تھے اور یہ کہا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو یہ اس وقت بھی ایک ڈرامہ کیا گیا تھا اور اب بھی ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اب تو خیر اوپن سیکرٹ ہے. اب تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے بھی ہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں ہو رہا میاں نواز شریف کا, وہ فلی فٹ ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے چہرے سے, اس کی باڈی لینگویج سے, اس کی ایکٹیویٹیز سے, اس کی سرگرمیوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو میاں نواز شریف کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر, ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو کوئی بہت سنگین نوعیت کی بیماری لاحق ہے؟ تو حکومت اصل میں صرف یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے بیانیے کا ایک توڑ کیا جائے, اور یہ جو بیانیے کے ذریعے کچھ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے, سادہ لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں, خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو, تو اس حوالے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. راجہ صاحب, یہ بستر اور ہاسپٹل گھر میں جاتی عمرہ میں نہیں بنے تھے. یہاں پہ ایمن فیلڈ میں بھی کہا گیا تھا کہ ضرورت کی چیزیں یہاں پر مہیا کر دی گئی ہیں. ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر عدنان جو ان کے پرسنل نالج ہیں ان کا بی پی چیک کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. یہ خیر یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں سنائی گئی اور قوم کو یہ سب چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں. خیر اب ہمیں انتظار اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک رائے صاحب ضرور پہنچیں گی, کیونکہ یہاں پہ کیسز کا معاملہ بھی ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت خیر دیر سے آئی لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا افیکٹولی اس کیس کو وہاں پہ لڑتی ہے, کیونکہ وہاں پر ٹرمز پہ بات ہوگی کہ کن ٹرمز پہ بھیجا گیا تھا, وہ ٹرمز پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر انہیں ریووک کیا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے یا وائلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس تناظر میں کیا ٹرمز طے کی گئی تھی عدالت کی طرف سے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو گارنٹی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون کی نظر میں. عدالت نے کس بنیاد پہ بھیجا یہ خیر جب یہ کیس چلے گا ہمیں اس وقت پتہ چل سکے گا. لیکن راجہ صاحب آج ایک اور بھی بات کہی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک آگے چلے گا یا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے ووکل ہیں, بولتے رہے ہیں ہمیشہ بھی, اور یہ نون لیگ کی زبان ہے. سلیکٹڈ کا نعرہ لگایا جاتا ہے, سلیکٹرز کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اور ایک پیج پھٹ گیا, ایک پیج پہ نہیں رہے, اور جب پیچھے سے ہاتھ ہٹا تو دیکھیں ہم الیکشن بھی جیت گئے, اور جب یہ خود جیت جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ الیکشن ہوئے, شفاف الیکشن ہوئے, اور اس میں دھاندلی کی کوئی ایسی چیز جو ہے ایلیمنٹ سامنے نظر نہیں آیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں ایکٹیو اب ایسے بیانات دے کر بات کر رہے ہیں؟ یہ کنٹینیوٹی ہے یا پھر کچھ ایسا ہے جس کی جو بار بار جو بیانیاں بنایا جا رہا تھا اس کا ایک تسلسل ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ چاہے گا تو ملک آگے چلے گا, اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ ادارہ نون لیگ کو الیکشن جتوائے, نون لیگ کو واپس لے کے آئے, میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروائے, اور مریم نواز کی نااہلی ختم ہو تو تب یہ ملک آگے چلے گا, اور تب ہم اس ملک کو آگے چلنے دیں گے. ورنہ نہ اس فوج کو ہم آگے چلنے دیں گے, نہ اس ریاست کو آگے چلنے دیں گے. فوج کے خلاف تقریریں کریں گے, میاں نواز شریف فوج کو بلیک میل کریں گے, فضل الرحمان GHQ پر دھرنوں کی دھمکیاں دیں گے, عبدالغفور حیدری یہ کہیں گے کہ ہمارے پتھروں کا رخ, جس طرح سے انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے پتھروں کا رخ اب GHQ کی طرف ہوگا. تو اصل میں تو وہ ایک طرح سے طاقتور حلقوں کو انڈائریکٹلی دھمکا رہے ہیں کہ اگر ملک چلانا ہے تو ہمیں ہر صورت واپس لے کے آئیں, ہمیں ووٹ ملے نہ ملیں, آپ ہمیں سلیکٹ کریں, ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا. کیونکہ عمران خان اکیلے ہیں, ان کی ایک تحریک انصاف ہے, ہماری اتنی بڑی اپوزیشن ہے, ہم اس نظام کے پرانے کھلاڑی ہیں, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, JUI بھی ہے, ANP بھی ہے, قوم پرست جماعتیں بھی ہیں, KP کی قوم پرست جماعتیں, پھر اس کے بعد بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں. تو ہمارے پاس ہر وہ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم ریاست کو بلیک میل کر سکتے ہیں, فوج کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے فوج یہ فیصلہ کرے کہ ایک منتخب حکومت کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے یا انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ فوج کو, ریاست کو بلیک میل کر سکیں. تو اصل میں تو شاہد خاقان عباسی بٹوین دی لائنز میٹھے میٹھے انداز میں فوج کو یہ دھمکی دے رہے تھے, اور فوج کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملک کو آگے چلانا ہے تو پھر نون لیگ کو لانا ضروری ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور صحیح آپ نے کہا کہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں, اور جس طرح ہم نے کچھ ہفتوں میں دیکھا
کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور اس طرح کے جو معاملے تھے اس کے اوپر نون لیگ کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئی اور بیان بازی کرتی رہی کہ شاید کوئی سیاسی خطرناک کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اس کے اوپر بیانات بھی سامنے آتے رہے. ویورز، یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ